ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر صوبائی اسمبلی سندھ بیرسٹر حسنین مرزا صاحب اور جی ڈی اے کے ممبر بھی ہیں، حکومتی جماعت کے اتحادی بھی ہیں۔ السلام علیکم بیرسٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ آپ ہی کی کل کی ٹویٹ ہم نے دیکھی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی اس کیس پر ذرا بات کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے لکھا تھا کہ سندھ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں پر سپورٹ فراہم کرتے، اب انہوں نے یہاں پر آ کر کلیم کیا ہمارے پروگرام میں آج ہی کہ ہم نے بھرپور سپورٹ کیا ہے، لیکن دوسری طرف عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے کیسز میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ کیس کہاں پر کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ یہ ایشو جو ہے، برننگ ایشو، ایک معصوم کی جان جو بے دردی سے لی گئی تھی، اس پہ آپ نے اجاگر کیا ہے۔ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی والے جو بھی بیانات دیتے رہے ہیں، دوسری طرف مقتول کی بیوہ کا، ہماری بہن شیرین جوکھیو صاحبہ کا جو بیان ہے وہ از خود ایک چارج شیٹ ہے۔ وہ اس میں انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ کوئرسو پریشر کی وجہ سے جو ریاستی اقتداری پارٹیاں ہیں یا اپنا پیسے والی پارٹیاں ہیں، اثر رسوخ رکھتی ہیں مقامی علاقے میں، انہوں نے ان کو اس حد تک مجبور کیا ہے کہ وہ ان کو کیس سے دستبردار ہونا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے یہ جملہ بھی بولا کہ آخرکار میں انصاف کی توقع صرف اللہ کی بارگاہ میں کر سکتی ہوں۔ میں آپ کے توسل سے یہ ریاستی اداروں کو یہ آگاہی دینا چاہ رہا ہوں کہ آج سندھ کے نوجوانوں میں ایک انتہائی ایک غصے کا عالم نظر آ رہا ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ میری آپ سے التجا ہے، خدا کے واسطے یہ صورتحال سنبھالیں۔ جسٹس ہیز ٹو بی ڈن، جسٹس ہیز ٹو بی سین ٹو بی ڈن۔ بالکل۔ اور اتنا قانونی کارروائی میں تاخیر آنا، آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے ایک ہی رسپیکٹیبل آئیو ہیں، ڈی ایس پی ہیں سراج لاشاری صاحب، جو مقتول کی فیملی نے نام دیا تھا ایز انویسٹیگیشن آفیسر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروسیکیوٹر جنرل سندھ جو ڈائریکٹ رپورٹ کرتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کو، سی ایم صاحب کو، انہوں نے کیوں درخواست دے کر اس کو آئیو کو چینج کر کے اپنا پسندیدہ آئیو لگوائے 3 دن پہلے؟ کیا یہ ریاستی مداخلت نہیں ہے ایک انصاف کے راستے میں؟ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی۔ اچھا، لیکن وہ جام صاحب ہیں، وہ آج دبئی سے وہ تو پہنچ گئے ہیں کراچی، تو اب وہ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس حوالے سے پیش رفت تو ہو ہی ہوگی۔ دیکھیں، وہ آئے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا ہے۔ 2 صوبائی وزیر گئے ہیں ان کو پروٹوکول میں ریسیو کرنے، جیسے کوئی شہنشاہ لوٹ کر آ رہے ہیں واپس اپنے وطن، کوئی مفرور ملزم کی حیثیت میں تو ان کو لے کر نہیں آیا گیا۔ اور دیکھیں، یہ ایک تواتر سے ایک سیریز آف ایونٹس ہے جہاں پیپلز پارٹی کے الیکٹڈ ممبروں کے ہاتھ جو ہیں وہ غریب سندھیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ نہ ہی صرف ناظم جوکھیو صاحب کا کیس ہے، مگر فہمیدہ سیال کا کیس ہے، رمشا وسان کا کیس ہے، عزیز میمن ایک بہادر صحافی تھا، اس کے مرڈر کا کیس ہے، رباب چانڈیو صاحبہ کے والد صاحب اور دادا کے مرڈر کا کیس ہے، اینڈ ریسنٹلی بھنڈ کمیونٹی کے 6 افراد کو بے دردی سے ایک زمین کے تنازع پر قتل کیا گیا تھا نواب شاہ ضلع میں۔ یہ سب وہ کیسز ہیں جہاں اکیوزڈ پارٹیز الیکٹڈ ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ کیوں پارٹی نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا؟ ہر جگہ یہ سندھ کارڈ استعمال کرنے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ سندھ ہاؤس پہ جب حملہ ہوتا ہے وہ سندھ پہ حملے کے متعارف ہے، مگر جب غریب سندھیوں کی جانیں جب لی جاتی ہیں وہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ پہ حملہ کیوں نہیں تصور کرتی؟ اچھا، لیکن حسنین صاحب، ابھی جب ہم سعید غنی صاحب سے بات کر رہے تھے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہماری طرف سے آفیشیلی تو کبھی بھی کوئی بھی شخص نہیں گیا ہے، نہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ جی سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ جا کے شیرین صاحبہ کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ہم لیگلی تو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں پارٹیز آپس میں رضامندی کر لیں تو پھر اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، سعید غنی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، اور اس کی یہی مثال ہے جو پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے جو آئیو چینج کرنے کا وہ کیا ہے، وہ اسٹریٹ فارورڈ سندھ حکومت کا ایک حربہ تھا جو کیس میں تاخیر اور خلل پیدا کی جائے۔ ٹھیک ہے،
اچھا یہ بتائیں کہ اب عدالت کیا کر سکتی ہے، کیونکہ عدالت کے اپنے فیصلے ہیں بہت سارے کیسز میں، کئی کیسز میں، کہ جہاں پر ایسے کیسز میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا اور ریاست جو ہے وہ مدعی بنے گی، تو ریاست کو مدعی بنانے کے لیے کیا عدالت کسی قسم کا آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ اگر وہ خاتون خود بھی پیچھے ہٹ گئی ہے تو آپ مدعی بنیں اور اب آپ اس کیس کو پرسو کریں؟ موسٹ فیمسلی شاہ رخ جتوئی کیس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہاں فیصلہ دیا تھا کہ جدھر مدعی اب خود وہ واپس ہو جائے، اسپیشلی جہاں کوئرژن یا کوئی فائنینشیل ریسورسز یوز کر کے راضی نامہ لیا جاتا ہے، جو اس کیس میں شیرین جوکھیو صاحبہ کے بیان سے بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس سندھ، دونوں محترم صاحبان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلش لیگل پرنسپلز کے تحت یہ کیس اس کو ٹیک اپ کیا جائے، اس معافی نامے کو رد کیا جائے اور سرکاری مدعیت میں ہی صحیح، نہیں تو شیرین جوکھیو صاحبہ نے بیان دیا کہ میرے اپنے چھوڑ گئے ہیں، میں آپ کے چینل کے توسل سے ان کو یہ شیورٹی دینا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی باشعور اور باضمیر سندھ کے باشندے ہیں، پاکستان کے رواسی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کا کیس آپ کی طرف سے آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ ہمت نہ ہاریں، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور یہ ہر قانونی چوراگاہی جو بھی ہوگی اس میں آپ کی سپورٹ کریں گے۔ صحیح۔ اچھا اب ایک اور معاملہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے بھی ڈسکس کریں، کیونکہ خبروں میں کچھ یہ بات بھی چل رہی تھی، وہ جو حکومت کی جو سیاسی حالات ہیں، میں نے سوچا اس پر بھی ذرا بات کروں آپ سے کہ اتحادی بہت سارے جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، مگر اب آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو ہے اس نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، جی ڈی اے جو ہے اس کی بھی کچھ اپوزیشن سے بات چیت چل رہی ہے کیا؟ الحمدللہ جی ڈی اے کی پوزیشن بڑی واضح اور کلیئر رہی ہے پہلے دن سے لے کر آج تک۔ یہاں اس وقت میں اس دور میں ہر کسی نے اپنا دام لگانے کی اور بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ جی ڈی اے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے نہ ہی صرف پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ، مگر وہ کھڑی ہوئی ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے نظام کے ساتھ۔ آج ہمارا موقف بہت کلیئر ہے اور پرنسپل سٹانس ہے۔ آج اگر ہم ہاتھ نکالتے ہیں اس کو فلیجلنگ ڈیموکریسی ان پاکستان کو، آج اگر ہم ابینڈن کرتے ہیں، 2 ٹینیورز مکمل ہو چکے ہیں، یہ تیسرا ٹینیور اگر مکمل نہیں ہوتا تو خدا نخواستہ کہیں واپس نوے کی دہائی کی سیاست کی طرف ہم ملک کو دھکیل نہ دیں۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک فائنلی آخری چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، بٹ جو کانفیڈنس ہے وہ ابھی بھی ان کا ہے، تو وہ جو کانفیڈنس ہے اور اس اوور کانفیڈنس میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ فرق نہیں کر پا رہے، لیکن آپ لوگوں کی کیا اسسمنٹ ہے کہ ابھی بھی کیا حکومت کے بچنے کا کوئی امکان موجود ہے؟ اس میں 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا ویس۔ ایک نمبر 1 تو ناٹ ایوری فائٹ از فوٹ ٹو بی ون۔ کچھ موقف ایسے ہوتے ہیں جس کو اس موقف کو رکھنے کے لیے آخری حد تک حجت تمام بھی کرنی ہوتی ہے، فار دا سیک آف ہسٹری، فار دا سیک آف بینگ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئین کی بھی جو تشریح بڑی تفصیلی تشریح کی گئی ہے آرٹیکل 63A کی گزشتہ دنوں میں، اور یہ واضح ہوا ہے کہ اٹ از ناٹ دی انٹینٹ ٹو ووٹ بٹ دی ایکشن آف ووٹنگ اٹ سیلف دیٹ کاؤنٹس۔ تو ابھی تک گیم، ابھی تو میدان سج رہا ہے، ابھی دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا۔ لیکن اس سماعت کو بھی تو آگے تک پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے نا، اس پہ آپ کا کیا ہے ٹیک؟ وہ تو obviously آئینی تشریح جو بھی ہوگی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، بٹ ان کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ گرے گا آن بوتھ سائڈز آف دا آئل۔ اگر پابند ٹریجری کے جو منحرف اراکین ہیں اگر ان کو پابند کیا جاتا ہے تو اپوزیشن کے بھی اراکین کو پابند کیا جائے گا، اور اگر پابندی نہیں ہے تو پھر فلور کراسنگ دونوں طرف سے پھر آئین اور قانون میں الاؤڈ ہوگی۔ ہاں بالکل صحیح، یہ پھر ٹیکنیکلی جو ہے وہ دونوں کے لیے معاملہ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک جی، بہت شکریہ ادا کریں گے، حسنین مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔